مستنصر حسین تاڑر صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی فردوس مارکیٹ کے نواح میں واقع قبرستان میں اپنے والدین اور چھوٹے بھائی زبیر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں تو قریب ہی عوامی اداکار علاء الدین مدفون ہے اور اس پر کوئی پھول نہیں چڑھا تھا۔ قبرستان کے کونے میں وحید مراد کی قبر ہے اور اس کی رہائش بھی اس قبرستان کے پاس ہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا تو وہ چارپائی شکستہ تھی جس میں اس کا جسد خاکی لپٹا ہوا تھا۔ وہ پاکستانی فلمی دنیا کا سب سے بڑا سپر سٹار تھا جس کے ساتھ عوام نے اور خاص طور پر نوجوان نسل نے ٹوٹ کر محبت کی۔ شاید آج کا شاہ رخ بھی اس سے بڑھ کر پسندیدگی کے جنون سے دوچار نہیں ہو سکا۔ اس کا ہیئر سٹائل دلیپ کمار کے بعد ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا۔ پچھلے برس ہالینڈ میں ایک ایسے پاکستانی سے ملاقات ہوئی جو ہیئر سٹائل کے علاوہ وحید مراد کے انداز ابھی تک اپنائے ہوئے تھا کہ جس زمانے میں وہ پاکستان سے یورپ کی جانب گیا تھا ان دنوں یہاں وحید مراد کا راج تھا۔ اس کا لباس اس کے ذوق جمال کی گواہی دیتا تھا اور جس طور پر وہ کسی گانے کی فلم مندی لاپرواہی انداز میں کرتا تھا کسی اور ہیرو کے نصیب میں ویسا دلیرانہ انداز نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ دبے پاؤں گمنامی کی تاریکی چلی آئی اور وہ پس منظر میں جانے لگا اور وہ اس دکھ کو برداشت نہ کر سکا۔ شنید ہے کہ مری وغیرہ میں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور ان دنوں چکوری سے شہرت حاصل کرنے والا لمبی ناک والا دلیپ کمار سے مشابہ اداکار ندیم عوام کی نظروں میں گھر کر رہا تھا۔ ندیم اور وحید مراد شوٹنگ سے فارغ ہو کر گپ شپ لگا رہے تھے۔ وحید مراد اس فلم میں ہیرو نہ تھے، ندیم تھے۔ لاہور کے کسی کالج کی لڑکیوں کی بس وہاں رکی اور لڑکیاں چیختی ہوئی ان دونوں کی جانب بھاگیں۔ وحید مراد کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھ کر شور مچاتی چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ سب ندیم کے گرد ہو گئیں۔ کسی ایک آدھ نے وحید مراد سے آٹوگراف حاصل کیے، لیکن ان میں سے بیشتر کی محبت کا مرکز ندیم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وحید بے حد رنجیدہ ہوا۔ بعد ازاں ایک حادثے کے دوران اس کے چہرے پر چوٹیں آئیں اور یہ وہ چہرہ نہ رہا جس پر لاکھوں لوگ جان دیتے تھے۔ چہرے کا یہ بگاڑ اسے سکون آور ادویات کی زیادتی تک لے گیا اور پھر وہ مر گیا۔ یہ صرف شہرت کی بے وفائی تھی جس نے اسے مار ڈالا۔ ایک زمانہ تھا جب مغر شاہ پنجابی فلموں میں ایک ولن کے طور پر نمایاں ہوا اور اس کی شخصیت کی گھن گرج ایسی تھی کہ اس کے سامنے فلم کا ہیرو بھی بیکار ہو جاتا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے پنجابی فلموں میں نعرے یعنی بھڑک کو رواج دیا۔ بعد میں سلطان راہی نے اس کے انداز کو اپنا کر بڑھا چڑھا کر شہرت کمائی۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ سینما ہال میں اپنے دوستوں کے ہمراہ چلا جاتا جہاں اس کی کسی فلم کی نمائش ہوتی۔ انٹرول کے دوران وہ اپنی نشست سے اٹھ کر منہ پر مٹھی رکھ کر ایک گرجدار آواز لگاتا تو ہال میں بیٹھے تماشائی دیوانہ وار اس کے پاس آ کر خود بھی بڑکیں لگانے لگتے اور وہ ایک بادشاہ کی مانند ان کے جلوے میں اپنے مکالمے بولنے لگتا اور عوام الناس اس پر نچھاور ہونے لگتی۔ اور پھر قانون قدرت، کمال کے بعد زوال آ گیا۔ مغر شاہ کی جگہ ایک اور ولن جلوہ گر ہوا جس کی سندھی لب و لہجے کی پنجابی اور خوش شکلی نے ان لوگوں کو مول لے لیا۔ ان دنوں مغر شاہ گوال منڈی کے کسی مکان کے باہر ایک تھڑے پر گمنام بیٹھا رہتا تھا اور بہت کم لوگ اسے پہچانتے تھے۔ شہرت اور ناموری نے اس سے منہ موڑ لیا۔ انہی دنوں وہ اکیلا کسی سینما ہال میں چلا گیا۔ انٹرول کے دوران بڑکیں لگانے لگا۔ ہال میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص گھگیائی ہوئی آواز میں بڑکیں لگا رہا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی پاگل ہے جو غل مچا رہا ہے۔ مغر شاہ بھی اس کے بعد بہت مدت جیا اور پھر مر گیا۔ لیکن ایک انسان کیا کرے؟ اگر ایک روز لاکھوں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر ایک روز کوئی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی جانب نہ دیکھے، بالآخر یہ قبر کی مٹی ہوتی ہے جو سب کو مٹی کر کے برابر کر دیتی ہے۔ قبر کی مٹی آگاہ نہیں ہوتی کہ اس میں ایک شاہ سوتا ہے یا گداگر خوابیدہ ہے، یہ سب کو برابر کر دیتی ہے اور باقی رہے گا نام صرف اللہ کا۔